بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب الخامس ہے فی الاطلاق والتقیید۔ سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ حکم کو شرط کے ساتھ کب مقید کیا جائے گا اس کے بارے میں تفصیل ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَأَمَّا الشَّرْطُ فَالتَّقْيِيدُ بِهِ يَكُونُ لِلْأَغْرَاضِ الَّتِي تُؤَدِّيهَا مَعَانِي أَدَوَاتِ الشَّرْطِ كَالزَّمَانِ فِي مَتَى وَأَيَّانَ وَالْمَكَانِ فِي أَيْنَ وَأَنَّ وَحَيْثُمَا وَالْحَالِ فِي كَيْفَمَا وَاسْتِيفَاءُ ذَلِكَ وَتَحْقِيقُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَدَوَاتِ يُذْكَرُ فِي عِلْمِ النَّحْوِ وَإِنَّمَا يُفَرَّقُ هَاهُنَا بَيْنَ إِنْ وَإِذَا وَلَوْ لِاخْتِصَاصِهَا لِمُزَايَا تَعُدُّ مِنْ وُجُوهِ الْبَلَاغَةِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بہرحال شرط کے ساتھ حکم کو مقید کرنا ان اغراض کے لیے ہوتا ہے جن کو حروف شرط کے معنی ادا کرتے ہیں، جیسا کہ زمانہ متا اور ایانہ میں، اور جگہ اینا اور انا اور حیثما میں، اور حالت کیفما میں۔ اور اس بحث کا پورا بیان اور حرف شرط کے درمیان فرق کی تحقیق ذکر کی گئی ہے علم نحو میں، سوائے اس کے نہیں یہاں پر فرق ذکر کیا جائے گا ان، اذا اور لو کا، اس لیے کہ ان دونوں کی ایسی اضافی خصوصیات کے ساتھ تخصیص ہے جو کہ بلاغت کی صورتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حکم مطلق ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے، کچھ چیزوں کے ساتھ حکم مقید ہوتا ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نواسخ کے ساتھ حکم کو مقید کرنے کی صورتیں پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم حکم کو شرط کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا غرضیں ہیں اور کیا کیا اسباب ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ دیکھیں، حکم کو جو شرط کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے ان اغراض و مقاصد کی وجہ سے کیا جاتا ہے جن کو حسب موقع حرف شرط کے معنی ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حروف شرط میں سے متا اور ایانہ کا لفظ ہے۔ اب یہ دونوں زمانہ مستقبل کے لیے آتے ہیں، لہذا متا اور ایانہ کو اگر آپ کسی جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو فعل ہے وہ زمانہ مستقبل کے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں متا تذهب اذهب، جب تم جاؤ گے تب میں جاؤں گا۔ اب اس مثال میں جو جانے کا حکم ہے یہ مقید ہو چکا ہے زمانہ مستقبل کے ساتھ۔ یہ اسی طریقے سے اینا، انا اور حیثما ہیں، یہ جگہ بتانے کے لیے آتے ہیں۔ اب ان تینوں کو اگر کلام ان تینوں حروف میں سے کسی حرف کے ساتھ آپ مقید کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جگہ کو معلوم کرنا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں اینا کنتا ذهبت، تم کہاں گئے تھے، تو متکلم کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں پر تم گئے تھے۔ تو جگہ متعین کرنے کے لیے، جگہ معلوم کرنے کے لیے یہ والا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اسی طرح جب حال کے ساتھ حکم کو مقید کیا جاتا ہے تو کیفما یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کیفما انت، آپ کیسے ہیں، یعنی آپ اپنی صحت کے متعلق اپنی حالت بیان کریں۔ تو حالت معلوم کرنے کے لیے میں نے یہاں پر کیفا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں وَأَمَّا الشَّرْطُ، حروف شرط کے ساتھ جو حکم کو مقید کیا جاتا ہے یکون، وہ ان اغراض کے لیے مقید کیا جاتا ہے جن اغراض کو حروف شرط یا ادوات ہے نا، یہ ادوات کی جمع ہے، یہ حرف کو کہا جاتا ہے، حروف شرط کے معنی ادا کرتے ہیں۔ حروف شرط کے معنی جن اغراض کو ادا کرتے ہیں ان اغراض کے لیے حکم کو حروف شرط کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ نے زمانہ بیان کرنا ہے تو آپ اس کے لیے متا کے ساتھ مقید کریں گے، ایانہ کے ساتھ مقید کریں گے۔ جگہ کے ساتھ اگر آپ جگہ آپ نے بیان کرنی ہے تو پھر آپ اس کے لیے اینا، انا اور حیثما ان کے ساتھ مقید کریں گے۔ اگر آپ حالت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے کیفما اس کے ساتھ حکم کو مقید کریں گے۔ واستیفاء ذالک، مصنف رحمۃ اللہ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اس بحث کی پوری تفصیل، مکمل وضاحت اور یہ جو حروف شرط ہیں ان کے جو تمام حروف ہیں ان کے درمیان کیا کیا فرق ہے، یہ ساری کی ساری جو تحقیق ہے وہ کتب نحو کے اندر موجود ہے، وہاں سے آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا جو حروف شرط کے درمیان جو فرق ہے یہ فرق ہم یہاں پہ بیان نہیں کریں گے کیونکہ فن بلاغت سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ 3 حرف ایسے ہیں، ان میں سے ایک ان ہے، دوسرا اذا ہے اور تیسرا لو ہے۔ ان کے درمیان جو فرق ہے اس کو ہم یہاں پہ بیان کریں گے کیونکہ یہ جو 3 حروف ہیں ان کو ایسے نفیس معنی اور عمدہ صفات کے ساتھ ان کا ایک خصوصی تعلق ہے جس کی وجہ سے ان تینوں حروف کا شمار فن بلاغت کی اقسام کے اندر ہوتا ہے۔ لہذا ہم ان 3 کے بارے میں تو بحث کریں گے، اس کے علاوہ جو باقی ہیں اور ان کے درمیان کیا فرق ہے حروف شرط کے درمیان، اس کے بارے میں ہم یہاں پہ بحث نہیں کریں گے۔ یہ فرما رہے ہیں استیفاء ذالک، استیفاء کا مطلب ہوتا ہے پورا، مکمل، کسی چیز کو پورا پورا وصول کرنا، لینا، یعنی یہ جو بحث ہے اس کی مکمل تفصیل اور جو بین الادوات یعنی حروف شرط کے درمیان جو فرق ہے اس کی مکمل تحقیق یذکر فی علم النحو، علم نحو کے اندر ذکر کی جاتی ہے، مطلب یہ کہ نحو کی کتابوں کے اندر تفصیل سے ذکر کی جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا يُفَرَّقُ هَاهُنَا، یہاں پر فرق بیان کیا جائے گا ان، اذا اور لو، ان حروف شرط کے درمیان فرق بیان کیا جائے گا لاختصاصها، اس لیے کہ یہ والے جو حروف ہیں ان کو خصوصیت حاصل ہے، لمزایا، لمزایا کا مطلب یہ کہ اضافی معنی، عمدہ صفات، نفیس معنی، ان تینوں حروفوں کو خصوصیت کے ساتھ، عمدہ اور نفیس معنی کے ساتھ ان کا خصوصیت کے ساتھ تعلق ہے، تعدد، جس کی وجہ سے یہ جو 3 حروف ہیں یہ من وجوہ البلاغت، یہ بلاغت کی صورتوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اگلے سبق کے اندر انہی تینوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے بحث کریں گے۔